الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ طالبات، جیسا کہ آپ نے بذر اشتہار اس بات کو جان لیا کہ العائشہ والعائزہ اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل قربانی کے عنوان سے سہ روزہ ایک تربیتی نشست کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں قربانی سے متعلق اس کے تمام متعلقات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے قربانی سے متعلق 10 چیزوں کا جاننا اور پہچاننا لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا ثبوت۔ ہم جو قربانی کا عمل سر انجام دے رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے؟ اور اہلیان اسلام کے لیے کسی چیز کے جائز اور کسی چیز کے ثابت ماننے کے لیے لازم اور ضروری ہے یا تو اس مسئلے کے ثبوت پر اللہ کا قرآن موجود ہو۔ اگر اللہ کے قرآن میں اس مسئلے سے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مبارک 23 سالہ دور نبوت کی مکمل تعلیمات کے زیر سائے اس بات کو دیکھا اور تلاشا جائے گا کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عمل سے متعلق کوئی فرمان جاری کیا ہے، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے عمل اور فعل سے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یا تو پوری امت مسلمہ حضرات صحابہ کرام بالخصوص رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس مسئلے پر عمل کیا ہو۔ چوتھی بات ہوتی ہے مجتہدین کا قیاس شرعی۔ تو ان 4 راستوں سے ہم کسی چیز کا جائز اور ناجائز ہونا جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو قربانی سے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا ثبوت کس جگہ ہے اور قربانی کا ثبوت کن مقامات پہ موجود ہے۔ جب ہم نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ایک دن اسے کسی سائل نے سوال کیا، حضرت جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ اس مسئلے کا حل کہاں سے تلاشتے ہیں؟ تو حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا، میں پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھتا ہوں، اگر یہ مسئلہ مجھے اللہ کے قرآن میں ملا تو میں اس مسئلے پر فتویٰ سناتا ہوں،
اگر میں نے اللہ کے قرآن میں اس مسئلے کو نہیں پایا، پھر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث کو دیکھتا ہوں۔ اگر میں نے مبارک احادیث میں اس مسئلے کا حل پایا تو میں اس مسئلے سے متعلق فتویٰ سناتا ہوں۔ سائل نے عرض کیا، اگر یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے اور نہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں ہے تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے تلاشتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تمام صحابہ میں بالخصوص حضرات خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات سے اس مسئلے کو تلاشتا ہوں۔ اگر خلفاء نے اس مسئلے سے متعلق کوئی رائے بیان کی ہو اور ظاہر کر رکھی ہو تو اس مسئلے کو لے کر میں فتویٰ سناتا ہوں۔ اگر مسئلہ کسی جگہ بھی دستیاب نہیں ہو پایا، پھر آخر میں رہ کر میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں کہ اجتہاد کی وجہ سے اس مسئلے کا فتویٰ سناتا ہوں۔ تو ہم نے بھی جب اصول کو سامنے رکھا، ہم نے جب قرآن کو دیکھا، قرآن نے ہمیں بتایا قربانی کا مسئلہ یہ کل کا مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا مسئلہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جتنا انسان قدیم ہے قربانی کا فلسفہ بھی اتنا قدیم ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت 27 میں اللہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ تاریخ نے جن میں ایک کو حابل کہا اور دوسرے کو قابل کہا، ان کا ایک مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس اختلاف کا حل بذریعہ قربانی کے کیا جا سکتا ہے۔ تم دونوں نے قربانی کرنی ہے، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قربانی کا تصور یہ صرف امت محمد کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور بہت قدیم اور پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی قربانی کا تصور تھا۔ پھر حابل نے قربانی پیش کی، پھر قابل نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں کسی قربانی کی قبولیت کی علامت اور دلیل یہ ہوا کرتی تھی، آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس صدقے اور خیرات اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ تو ایک بیٹے نے قربانی پیش کی، دوسرے بیٹے نے بھی قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے ان دونوں میں قابل کی قربانی کو رد کیا ہے اور حابل کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت 34 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہم نے ہر شریعت کے اندر قربانی کا سلسلہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی بات ہو، ایسا نہیں ہے یہ امت محمد کی شریعت کا مسئلہ ہو۔ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کا معاملہ ہے۔ ہاں جعلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر منسکا قربانی کا تصور رکھا ہے۔ کن چیزوں کا؟ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام کہ مخصوص چار پایا اور چوپائی جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرنا مخصوص شرائط کے ساتھ، یہی تو قربانی کا تصور ہے۔ جہاں تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، سورہ کوثر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے قربانی کا حکم سنایا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ آدم کے دور سے قربانی کا تصور ملتا ہے، پھر فرمایا ہر پیغمبر کی امت میں ہم نے قربانی کا تصور رکھا ہے، آخر میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی شریعت کا امتیاز سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد آپ عید کے دن نماز عید کو ادا کیجئے اور ساتھ میں بقرہ عید کے دن
कुर्बानी का भी तस्वुर और कुर्बानी का भी हुक्म मौजूद है। तो इन आयात बैयनात से पता चला कि कुर्बानी का सबूत कुरान से भी मिलता है। लिहाजा किसी बंदे को नहीं चाहे कि वो इस फ़लसफ़े का, इस बुनियादी नज़रिए का, इस बुनियादी इबादत का इनकार करे। अल्लाह हमें गुमराह होने से बचाए। रिवायत के अंदर मौजूद है, सहाबा फरमाते हैं, जैसे हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे हुए थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहियु। सहाबा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो आप कुर्बानी फरमा रहे हैं, क्योंकि तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जब से होश संभाला है, हुज़ूर ने जब से मक्का से लेकर मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई है, मदीना में रहकर हुज़ूर 10 साल मुकम्मल इकामत पज़ीर रहे हैं। वहाँ के हालात कुछ ख़तरनाक थे। कभी यहूदी जो है मुदाखलत करते थे, कभी नसारा जंग के लिए जो है सामने मैदान में आ जाते थे। तो इन 10 साल मशक्क़त भरी ज़िंदगी के अंदर हालात से निमटना, हालात से मुकाबला करना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इस्लाम के जितने भी दुश्मनान दीन थे उनसे मुकाबला करना, इस सब के बावजूद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल मुसलसल कुर्बानी फरमाई है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़े रसूल में आराम के लिए इस दुनिया से वफ़ात पा गए। तो फरमाते हैं, ये जो हमने तसलसल 10 साल का देखा है। तो ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, इस 10 साल मुसलसल मेहनत और इबादत पर सहाबा ने अर्ज़ किया, इस कुर्बानी से हमें क्या मिलना है, ये कुर्बानी क्या चीज़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं ये कोई हमारा अमल नहीं है, ये अमल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में भी रहा है। उनकी शरीयत का एक बेहतरीन अमल है, एक बेहतरीन इबादत है। सुन्नत से मुराद एक जायज़ काम है, सुन्नत से मुराद एक बेहतरीन इबादत है, सुन्नत से मुराद एक जायज़ काम है, सुन्नत से मुराद वह अमल है जिस पर अल्लाह की तरफ से अज्र व सवाब मिलता है। फिर ये सुन्नत फ़िकी दर्जे के एतबार से जो भी हो उस पर आइंदा नशस्त में बहस की जाएगी। तो फरमाते हैं, ये अमल आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब अमल है, मकबूल अमल है, जायज़ अमल है, काबिल अजर व काबिल सवाब अमल है, काबिल नफ़ा अमल है, काबिल रज़ा अमल है। तो फरमाते हैं, साहबा ने दूसरा सवाल किया, फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ये जो हमने कुर्बानी करनी है ज़ुल्हिज्जा के 10वीं तारीख, 11 और 12 तारीख में हम मखसूस जानवरों को अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बान करते हैं, इस अमल से हमें क्या मिलता है। हुज़ूर ने फरमाया, बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अब हम जानवरों को देखते हैं, जानवरों की 2 किस्में हैं जिनको हम कुर्बानी में ज़बह करते हैं। एक गाय, बैल, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, उनके बाल होते हैं, और दूसरा भेड़ और बेड़न, दुम्बा वगैरह, उनके जिस्म पर ऊन रहती है। तो जो बाल होते हैं उनका गिनना कदरे मुमकिन है और ऊन का गिनना कदरे नामुमकिन है। तो साहबा ने अर्ज किया, हमें इन जानवरों से क्या मिलना है। हुजूर ने फरमाया, बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी। तो एक जानवर के जिस्म पर कितने बाल हो सकते हैं, उन बालों के बकदर अल्लाह हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखते हैं। बल्कि एक रिवायत में आता है, जब इंसान कोई इबादत सर अंजाम देता है, उस अमल पर एक अमल के बजाय 700 नेकियां लिखी जाती है। तो साहबा ने अर्ज किया, फसूफ या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ तो भेड़ भी है, हमारे यहाँ तो दुम्बा भी है, उनके जिस्म पर बाल नहीं, ऊन हुआ करते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता है। तो उन ऊन के बालों के बदले में हमें क्या मिलना है। हुजूर ने फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन मिनस्सूफ हसना, हर ऊन के बाल के बदले भी एक नेकी मिलनी है। ये रिवायत इब्न माजा के अंदर बाब है सवाबिल उज़हिया, सफ़ा है 226 पे ये रिवायत मौजूद है। तो इस रिवायत से भी पता चला, कुर्बानी का अमल कोई मामूली अमल नहीं है,
یہ عبادت کا اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہوگی، ہر اون کے بدلے میں نیکی ہوگی۔ مسلمان اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ اس سال قربانی کرنی چاہیے یہ کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے سوال یہ کرو، آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جانا چاہیے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہونا چاہیے۔ ہم عرض کریں گے پھر قربانی کرو، قربانی کے بال کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ غریب اور امیری کا معیار الگ ہے، مسئلہ ہے کہ جنت پانے کا، مسئلہ ہے کہ اپنے نام اعمال کو اتنا باری اور برکم پانا۔ کل قیامت کے دن اس کا عظمت کی وجہ سے سب لوگوں کے سامنے سر اٹھ پائے گا کہ میرے نام اعمال کے اندر اتنی نیکیاں موجود ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ روایت جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کہ قربانی کرنے میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما عمل آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها۔ ہاں اسی طریقے سے وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے امت کو بتلایا کہ قربانی کے دنوں میں اس قسم کی عبادات جو سنت عبادات، نفل عبادات، واجب ترین عبادت، فرض کو چھوڑ کر ان تمام عبادات کی اپنی ایک حیثیت ہے جن میں کسی عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہاں سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑا جائے گا، سنت غیر مؤکدہ کو اپنی شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے گا، لیکن جب واجب کی بات ہوگی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن ان تمام واجب عبادات، سنت عبادات، مستحب عبادات اور اسی طریقے سے جو ادب کے قبیل اعمال اور عبادات ہے، ان تمام عبادات میں ان دنوں کے اندر جو مقام اور مرتبہ قربانی کرنے کے عمل کو حاصل ہے، اس نوعیت کا وہ درجہ اور ثواب دیگر عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیگر قسم کی عبادات وہ پورے سال چلتی ہے، لیکن یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ صرف 3 دن چلتا ہے، تو ان 3 دنوں کے اندر یہ عبادت ایک ممتاز عمل ہے، تو ان پہ تو ثواب کا اور اجر و ثواب کا زیادہ ہونا یہ تو فطرتاً بھی ہے، قانوناً بھی ہے، عقلاً بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ دیگر عبادات کا بھی اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن ان قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جہاں یہ عبادت کا معاملہ ہے، انہ یاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا، لوگ جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے ناخن پھینکتے ہیں، ان کے کھر پھینکتے ہیں، ان کی ہڈیاں پھینکتے ہیں، ان کے بال پھینکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کی نظروں میں یہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے دربار میں اگر ان جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا گیا، ان کے ناخنوں کو بھی ثواب لکھا جائے گا، ان کے کھروں کے بدلے ثواب لکھا جائے گا، ان کی ہڈیوں کے بدلے ثواب لکھا جائے گا، اسی طریقے سے ان کے بالوں کے بدلے ثواب لکھا جائے گا۔ بلکہ روایت میں وَأَنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، لوگ جو ہے اس کا خون بہاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ناپاک خون ہے، اور یقیناً ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن اس خون کو اللہ کی رضا کے لیے بہایا گیا۔ فرماتے ہیں اس خون کے بدلے بھی اس جانور کا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ انسان مقبول ہوتا ہے، اس کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ لہٰذا اس جانور کے اندر جتنی بھی چیزیں جن کو لوگ نظر انداز کرتے ہوئے پھینک دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا ثواب کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو یہ جو چیزیں جو لوگوں کی نظروں میں بے وقعت اور بے حیثیت ہوا کرتی ہے، ان چیزوں پر بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس جانور سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونا ہے، فطیبوا بہا نفسا، لہذا تم خوشی سے، رضا سے، رغبت سے، دلی تعلق آپ کا جو ہے مضبوط ہونا چاہے، دل کی دنیا آپ کی بہتر ہونی چاہے، خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ اپنے جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، کیونکہ اس سودا کرنے میں، اس تجارت میں آپ کا گھاٹا نہیں ہونا ہے۔ آپ نے گوشت خود کھانا ہے،
اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا ہے، اپنے دوست و احباب کو کھلانا ہے۔ اس جانور کا چمڑا آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، خون گرا سکتے ہیں، ہڈیاں جمع رکھ سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں۔ اس جانور کا کوئی بھی حصہ اللہ کے یہاں مردود نہیں ہے بلکہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ہر چیز کے عوض میں آپ کی نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، باب فضل الضحایا، اس کے اندر روایت ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ 388 میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ضحوا وطيبوا بها انفسكم فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة۔ وہی جو اوپر روایت گزری ہے جامع ترمذی کے حوالے سے، وہی عنوان اس روایت کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جانور کے اندر جن چیزوں کو آپ معمولی سمجھ کر گرا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی چیزوں کو آپ نام اعمال کے اندر، اپنے نام اعمال کے ترازو میں آپ ان کو بصورت اجر و ثواب کے دیکھیں گے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، ہم نے خون کو گرا دیا، ہم نے پیشاب کو گرا دیا، ہم نے ہڈیوں کو گرا دیا، ہم نے ناخنوں کو گرا دیا، ہم نے بالوں کو گرا دیا تھا، لیکن آج تو ہم اپنے نام اعمال یا جو تراز و میزان لگنے والی ہے، اس میزان کے اس نام اعمال والے عمل صالح والے پلڑے کے اندر آپ ان چیزوں کا متبادل اور عوض بصورت اجر و ثواب کے پائیں گے، اور آپ کو تب تعجب ہوگا۔ ان تمام نصوص آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ قربانی کا عمل بہترین عبادت ہے۔ اس عبادت کو ہر صورت میں سر انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک ہم اجماع امت کی بات کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل السنہ والجماعت کے جتنے سارے مسالک ہیں، جیسے حنفیہ ہے، شافعیہ ہے، مالکیہ ہے، حنابلہ ہے، ان جملہ 4 فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی جتنی ساری کتب فقہ ہے، تمام فقہاء کے یہاں ان کی کتب کے اندر قربانی کا عنوان مستقلا موجود ہے، اس کے مسائل موجود ہیں، اس کے فضائل موجود ہیں، اس کے متعلقات کو زیر بحث لایا گیا۔ ائمہ احناف نے احناف کو اس مسئلے کے بارے میں تمام اصول اور ضوابط سے ان کو روشناس کرایا کہ آپ کی قربانی کن صورت میں جائز ہو سکتی ہے اور کن صورت میں ناجائز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ ثلاثہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ اور فقہا نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے پر جو ہے روشنی ڈالی ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تمام امت مسلمہ کے اندر ان 4 مسالک سے تعلق رکھنے والے اہلیان اسلام یا جو ہے اہل سنت والجماع اس عمل کو عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے اور ان کی شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے اس مبارک عمل کو قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر سر انجام دیتے ہیں، اور رغبت کے ساتھ دیتے ہیں، ترغیب کے ساتھ دیتے ہیں اور اہمیت کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس عمل پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور دیگر مکاتب فکر جیسے آپ دیکھیں گے ہمارے دیار کے اندر جو ہے غیر مقلدین حضرات، جن کو ہم اہل حدیث کے نام سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت اسلامیہ کے جملہ افراد اور جملہ تحریکات، اسی طریقے سے فاضل بریلوی، احمد رضا خان صاحب بریلوی کے جملہ ماننے والے اور ان کے جملہ منتسبین، دیگر لوگ چاہے وہ صوفیہ ہو یا دیگر جتنے سارے مکاتب فکر کے متعلقین ہو، تمام لوگ قربانی کے ان دنوں میں جانوروں کی قربانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پتہ چلا اس مسئلے پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور جس مسئلے پر پوری امت متفق ہو وہ مسئلہ کوئی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں رکھنا ڈالنا اور فکر کسنا اور تنقید کا راستہ جو ہے ہموار کرنا، یہ شاید لبرل قوم کا منہج اور مزاج ہو سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی رضا ہو، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام ان کے دل میں ہو، اور امت مسلمہ کا احترام ان کے دل میں ہو، شاید ایسے لوگ اس جیسی عبادت پر جو ہے تنقید نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو ہے
اگر ہم قیاساً بھی بات کریں، عقلاً بھی بات کریں، ہمارے رہنے، ہمارے رواج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی لوگ ہفتے کے اندر مختلف سالن پکواتے ہیں، جس میں سبزی ہوتی ہے، قسم قسم کے میوے پکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ گوشت کی جملہ اقسام کو کھاتے رہتے ہیں، جملہ اقسام کو پکاتے رہتے ہیں، اور بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم بات کریں کہ جملہ انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پھر وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو برادری ہو، سکھ برادری ہو، جتنے بھی یہاں قوم ملت اس دھرتی پہ رہ بس رہے ہیں، اپنے اپنے ماحول اور رواج کے پیش نظر وہ لوگ بھی گوشت کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ قربانی کا تصور جو ہے شریعت کے اندر، جہاں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، امت کی اجماع سے ثابت ہے، اس پر انسان کی فطرت بھی گواہ ہے کہ اس چیز کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اگر آگے جا کر آج میڈیکل کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع اور بہت ساری ایسی گھڑیاں بھی ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں طب کے ماہرین، جہاں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ان کی ریسرچ اور ان کی تحقیق اور ان کا فیصلہ سامنے آتا ہے کہ اس قسم کے پیشنٹ اور مریض کے لیے اس قسم کا گوشت کھانا ہی اس کی صحت کی حفاظت اور صحت کے بقا اور حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، یہ بھی ہماری فطرت کا اور ہماری عقل کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی کبھی کبھار اس چیز کو بصورت علاج کے اور بصورت ضرورت کے اس چیز کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ تو پتہ چلا قربانی یہ کوئی فرسودہ عمل نہیں ہے، یہ کوئی مال کا ضیاع والا عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک دلیل نہیں ہے بلکہ پوری امت ہے، ایک امت نہیں ہے۔ حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک جتنے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، ان تمام انبیاء کی آسمانی کتابوں اور آسمانی تعلیمات کے اندر جو ہے یہ باتیں موجود ہے۔ بلکہ ہم جو ہے موجودہ دور کے یہود اور نصارہ، اسی طریقے سے ہندو برادری، دیگر قوم و ملت، اگر ہم ان کی مذہبی کتابوں کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی مستقلاً قربانی کا تصور موجود ہے، جس نام سے اور جس عنوان سے ان کا مذہبی نام کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ قربانی کا جو تصور ہے وہ تصور تمام شریعتوں کے اندر موجود ہے۔ اور آج کے جتنے سارے قوم ملت ہے جو غیر جو ہے اسلامی مذاہب ہے یا جو خانہ زاد مذاہب ہے، ان کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قربانی کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔